لے گئے۔ سنن الترمذی میں ذکر کرنے والوں کی، یعنی جو کثرت سے اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی قرآن کی تلاوت کی صورت میں، کبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی صورت میں، کبھی تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات کی صورت میں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کر کے، کبھی اس کے محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام، چونکہ حضور کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، محبوب کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ کے جو اپنی زندگی کا اکثر وقت اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3376 ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کس بندے کا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ ہوگا، فضیلت والا ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن الغازی فی سبیل اللہ، کیا ان کا مقام ذکر کرنے والوں کا جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ تو جواب دیا نبی کریم علیہ السلام نے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت جو آپ اس چھوٹے سے گوشت کے لوتھڑے زبان کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین، اگر مجاہد اور غازی اپنی تلوار چلائے کفار اور مشرکین میں، حتی ینکسرا، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، اور یختضب دمن، اور وہ خون سے بھر جائے، یعنی اتنے کافر قتل کیے کہ وہ خون سے بھر گئی تلوار، لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اور مقام اس غازی اور مجاہد سے بھی زیادہ ہوگا۔